الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے درس میں ہم نے تجوید کا مختصر تعارف کرایا ہے، آج کے درس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جہاں تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، ہر بندے کے لیے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، سب کو تجوید کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ تجوید نہیں سیکھتا اور قرآن کو غلط پڑھتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ تو تجوید کے خلاف قرآن مجید کو پڑھنا، تو اس کو عربی زبان میں لحن کہتے ہیں، یعنی غلط پڑھنا قرآن مجید کو۔ لحن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا لحن دو طرح کا ہوتا ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں غلطیاں دو طرح کی انسان سے سرزد ہوتی ہیں دوران تلاوت۔ تو اس کو تجوید کی کتاب والے لحن کو جو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، وہ ہے لحن جلی اور دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن جلی کی تعریف مختصر یہ ہے کہ واضح اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، یعنی جو ہر سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ واضح غلطی ہو رہی ہے۔ تو بطور نمونہ کچھ ایسی غلطیوں کی ہم آپ کو نشاندہی کراتے ہیں کہ اگر دوران تلاوت ایسی غلطی، ان میں سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ لحن جلی جان بوجھ کر اگر کی جائے تو یہ گناہ بھی ہے، اور اگر اسی طرح نماز کے دوران ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی طرح کی جو غلطی ہوتی ہے جس کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے، وہ ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں بدل دینا۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی یہ بتائیں گے کہ حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم حرف کو دوسرے حرف میں بدل دیتے ہیں تو اس سے لحن جلی کہا جاتا ہے، واضح غلطی کہا جاتا ہے۔ یہ غلطی اگر نماز کے دوران کی جائے تو اس سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، چونکہ کسی حرف کو اگر دوسرے حرف میں بدل لیں گے تو معنی بھی اس کا تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سین اور صاد ہے، اب سین اور صاد ان کا مخرج بھی ایک ہے اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے، تو کوئی بندہ اگر سین کو صاد پڑھ دیتا ہے یا صاد کو سین پڑھ دیتا ہے تو یہ واضح اور صراحتاً غلطی ہے اور اس کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس غلطی سے دوران تلاوت بچنا ضروری ہے۔ دوسرا ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی دوران تلاوت ایسی طرز لگائی، ایسی سر لگا بیٹھا کہ ایک حرف کو بڑھا دیا، قرآن میں وہ حرف نہیں تھا لیکن اس کو اپنی طرف سے بڑھا دینا۔ مثال کے طور پر لفظ ہے بسم اللہ، اگر اس کو کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ دے، یعنی ایک حرف اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے، تو اس کو بھی لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے، واضح غلطی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں
جو حرف نہیں ہے اس کو ہم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں تو اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی جس کی طرف نشاندہی کرانا چاہتے ہیں، کسی حرف کو کم کر دینا، گھٹا دینا۔ قرآن میں وہ موجود تھا لیکن اس کو اپنی طرف سے بعض اوقات بندے کو جلدی ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی، یا نماز میں بندے جلدی کرتے ہیں، تو حرف کو کم کر دینا یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوتا ہے، واضح غلطی ہوتی ہے۔ مثلا سورہ قل هو اللہ احد میں ہے لم یولد، اب یولد میں واو موجود ہے، واو کو اگر کوئی بندہ یہاں پہ جلدی سے پڑھتا ہے اور ولم یولد کہہ دیتا ہے تو یہ لحن جلی میں شمار ہوگا، یعنی ایک حرف کو کم کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ جس میں آپ کسی حرف کو کم کر دیں گے تو اس سے لحن جلی میں شمار کیا جائے گا، اور ایسی غلطی اگر جان بوجھ کے کرے گا تو گناہ میں شمار ہوگا۔ اسی طرح حرکات کی غلطی یہ بہت سارے لوگوں سے سرزد ہوتی ہے۔ زبر، زیر اور پیش کی غلطی یہ بھی صراحتاً اور واضح غلطی ہوتی ہے جس کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کی جائے تو یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ حرکات کی غلطی مثلا زبر کو زیر پڑھ دینا، زیر کو پیش پڑھ دینا تو یہ لحن جلی میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الحمد میں ہے انعمتا، انعمتا کو اگر کوئی انعمتو پڑھ دے تو یہ لحن جلی میں شمار ہوگا، اور نماز کے دوران اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور غلطی ہے سکنات کی غلطی، یعنی کوئی حرف ساکن تھا اس کو متحرک کر دینا۔ مثلا بہت سارے لوگوں سے یہ سنا اور یہ غلطی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی شروع میں ہے الحمد، الحمد کلام جزم رکھتا ہے، ساکن ہے، اگر اس کو بندہ الحمد پڑھ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی یہ واضح غلطی ہے، الحمد پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا۔ اسی طرح انعمتا ہے، انعمتا نہیں ہے، یعنی سکنات میں اس کی غلطی، ساکن تھا اس کو متحرک کر دینا۔ اسی طرح کوئی حرف متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دینا، یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح علامات کی غلطیاں ان کو بھی لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی حرف کے اوپر شد موجود تھی، اور شد والے حرف کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز ڈبل آنی چاہیے۔ اگر شد والے حرف کی آواز کو یعنی مشدد حرف کو مخفف پڑھ دیتا ہے، اس کو ساکن کر دیتا ہے، اس کی آواز ڈبل نہیں کرتا تو یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر مثال ہے کذبا، ذال ہے یہ مشدد ہے، کذبا، اگر اس کو بندہ پڑھ دے کذبا تو یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح علامہ، اگر علامہ کو بندہ علامہ پڑھ دے تو یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور جان بوجھ کے اگر کی جائے تو یہ گناہ بھی ہوتا ہے اور بچنا اس سے ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا جس کو ہم نے شروع میں کہا تھا، لحن کی دوسری قسم لحن خفی کہلاتی ہے، جس کو معمولی غلطی کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی غلطی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس بندے کے لیے کہ جو تجوید کے اصول اور قواعد سے واقف ہوتا ہے، یعنی معمولی غلطی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے ہم پڑھیں گے کہ مثلا را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اگر یہاں را کو موٹا کی بجائے باریک پڑھ دیتا ہے تو یہ لحن خفی ہوتی ہے، اور اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اگرچہ یہ غلطی مکروہ ہوتی ہے، اس سے نماز وغیرہ باطل تو نہیں ہوتی، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں باقی چیزوں کی طرف بھی متوجہ کرائیں گے۔